إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میری پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتی ہوں کہ اس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں الحمدللہ مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، قرآن سے ہمیں جوڑے رکھا. بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ ہم تختی نمبر 21 تک پڑھ چکے ہیں. حروف مقطعات تک ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. مقطعات معنی ہوتا ہے قطع کرنا، پڑھے ہیں نا، تو یعنی قطع کرنا یعنی الگ کرنا، لفظ کو الگ الگ کر کے پڑھنا، جدا جدا کر کے پڑھنا، توڑ توڑ کر پڑھنا، اس کو مقطعات کہتے ہیں. اب اس کے بعد جو تمرین ہمارے پاس ہے جو ہم کو پڑھنی ہے وہ ہے میم ساکن کے قواعد. ٹھیک ہے، میم ساکن کے قواعد. میم ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر جزم ہو اس کو وہ ساکن بنا دیں گے. جیسے واو پر جزم ہے تو واو ساکن، را پر جزم ہے تو را ساکن، سین پر جزم ہے تو سین ساکن. جزم یعنی مجزوم بھی کہیں گے، مسکون سکون ساکن بھی کہیں گے، مجزوم بھی کہیں گے، اور جزم کو جزم بھی کہیں گے، سکون بھی کہیں گے. سکون والے حرف کو ساکن اور جزم والے حرف کو مجزوم. اس کے ساتھ ساتھ سکون والے حرف کو ساکن، اس طرح سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. تو یہاں پر سکون ہے تو ساکن کہیں گے. ہر وہ حرف جس پر سکون ہو وہ ساکن کہلاتا ہے. ہر وہ حرف جس پر سکون ہو وہ اس حرف کا ساکن کہلائے گا. جیسے واو پہ ہے تو واو ساکن، را پہ ہے تو را ساکن، یا پہ ہے تو یا ساکن، واو پہ ہے تو واو ساکن. اس طرح جس حرف پر رہیں گا وہ ساکن کہلائے گا. جیسے ہم پڑھے ہیں نون ساکن کے بھی قواعد، تنوین اور نون ساکن کے قواعد. اللہ اکبر. تو تنوین اور نون ساکن جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. اس کے چند قواعد بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ حروف آئے تو نون ساکن کو کیا کرنا ہے، کیسی اس کی آواز نکالنی ہے، یہ سب کچھ ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. اسی طرح میم ساکن کے بھی کچھ قواعد ہے، باقی کے دوسرے ساکنوں کے کچھ نہیں ہے، لیکن تنوین اور نون ساکن کے ہے اور میم ساکن کے ہے. تو پہلا قاعدہ ادغام شفوی ہے. ادغام کسے کہتے ہیں پہلے ہم وہ جانیں گے. ادغام مانا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملانا، مدغم کرنا، مرج کرنا. انگلش میں کہتے ہیں مرج کرنا یعنی ملانا، مدغم یعنی ایک دوسرے سے ملانے کو ادغام کہتے ہیں. تو شفوی، شفف کا معنی ہوتا ہے ہونٹ. شفوی کا معنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، حروف شفویہ پڑھے بھی ہے نا، با فا واو میم، اسی طرح. تو شفو یعنی ہونٹ ہے. ادغام شفوی یعنی میم ساکن کے بعد میم آئے تو
میم کو میم سے ملا کر یعنی مرج کر کے میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا اور غنہ کی مقدار معلوم ہے 1 الف کے برابر. میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم ساکن یعنی میم پر جزم، میم پر جزم کے بعد پھر میم آئے تو میم کو میم میں ملا دیں گے اور غنہ کریں گے 1 الف کے برابر. اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. اس کے بعد جیسے دیکھیے پہلی مثال میں ہائی لائٹ میں کروں گا کہ دیکھیے میم ساکن کے بعد میم ہے، پہلے میم ساکن کو دیکھنا ہے، صرف میم کو نہیں دیکھیں گے ہم. میم کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی نہیں ہوگا، میم ساکن کے بعد میم ہے تو ہی ادغام شفوی ہوگا. تو یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے، دیکھیے میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ اور اخفا غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. الیکم مرسلون، کم مرسلون، اس طرح الیکم مرسلون. اب دیکھیے لہم ما یشاءون، لہم ہم جنون کی آواز کو ہم ناک میں لے جا رہے ہیں اسے غنہ کہتے ہیں. غنہ اور اخفا میں فرق ہے، اخفا یعنی ناک میں آواز چھپ جانا، غنہ یعنی ناک میں آواز رک جانا. تو یہاں آواز ہم روک کر اسے گنگنی کر رہے ہیں ناک کے اندر. لہم ما یشاءون فی قلوبہم، میم ساکن کے بعد میم ہے دیکھیے غنہ، ہم مرض فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض فہم معرضون. میم ساکن کے بعد میم تو غنہ کریں گے. میم ساکن دیکھنا ہے، شرط میم ساکن کی ہے صرف میم کی نہیں ہے. تو فہم معرضون، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ اور اخفا غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام کہتے ہیں، ادغام شفوی کہیں گے. دوسرا قاعدہ ہے میم ساکن کا اخفاء شفوی. جیسے تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں تو میم ساکن کے 3 ہی قاعدے ہیں. تو میم ساکن کے بعد اگر با آ گیا، میم ساکن کے بعد با ہو تو میم کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے یعنی غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا. میم ساکن کے بعد اگر با ہو تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا. دیکھیے جیسے آگے دیکھیے دوسری مثال میں اخفاء شفوی. میم ساکن کے بعد کیا ہے یہاں پر با ہے. ان ربہم، میم کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے یہاں پر. بہم، ان ربہم بہم، ان ربہم، ایسے ناک میں آواز چھپے گی. میم ساکن کے بعد با ہے تو بہم ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ، میم کی آواز کو چھپانا ہے کیونکہ اخفاء شفوی. وما هم بمؤمنین، وما هم بمؤمنین فبشرهم بعذاب، فبشرهم بعذاب. یہ ہو گیا اخفاء شفوی. اب ہے اظہار شفوی یعنی میم ساکن کے بعد با بھی نہ ہو اور میم بھی نہ ہو، با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف با
پورے حروف ہجا میں سے یعنی الف با تا سا میں سے با نہیں آیا اور میم نہیں آیا، کیونکہ با آنے سے تو اخفاء شفوی ہو گیا اور میم آنے سے ادغام شفوی ہو گیا۔ ان دونوں کے علاوہ جو بھی حرف آئے گا میم ساکن کے بعد تو اس وقت میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسا کہ نون کو ظاہر کرتے ہیں اظہار میں، اسی طرح میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار شفوی کہیں گے۔ ہم یہاں پر زیادہ دیر لینا نہیں ہے اور رکنا نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو آواز گنگنی ہوتی اس کو پھر ادغام بولیں گے، اس وجہ سے ادغام نہیں کرنا ہے، صرف اظہار کرنا ہے۔ ہم فیہا، ہم فیہا، ہم فیہا، لکم دینکم، لکم دینکم، لم یلبسو، لم دیکھیے میم ساکن کے بعد یا ہے، با بھی نہیں ہے میم بھی نہیں ہے، تو اظہار شفوی۔ ام لم تنذرہم، ام لم تنذرہم، لہم اجر، لہم اجر، اجر، ایک ایک قاعدے کا خیال رکھیں، جیسے اج میں قلقلہ ہے اس طرح، تو میں اخفا ہے، دیکھیے نون ساکن کے بعد زال آ رہا ہے تو اخفا ہو گیا، تو اس وجہ سے ہر قاعدے کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں پڑھنا ہے۔ پچھلے جتنے بھی قاعدے گزر چکے ہیں اتنے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو میرے اور آپ کے لیے فائدہ ہوگا، تاکہ ہم قرآن کو اچھی طرح سمجھ سکیں، اور مطلب ایک ایک ورڈ پہ غور و فکر کریں گے تو آگے آگے پورا ایک ساتھ پڑھنے مشکل نہیں ہوگی، پورا ایک ساتھ پڑھنے مشکل نہیں ہوگی۔ ایک قاعدہ جب ہم پڑھ لیے تو اسے ذہن نشین کر لینا چاہیے، اور اس قاعدے کو جب بھی ہم قرآن پڑھے یا پھر کچھ عربی پڑھے تو اس میں ڈھونڈنا چاہیے کہ جو میں نے قاعدہ پڑھا کیا وہ یہاں پر اپلائی ہو رہا ہے یا پھر دوسری کہیں اور جگہ اپلائی ہو رہا ہے، اس طرح سوچنا چاہیے۔ تو تھوڑا سا غور و فکر کریں گے رولنگ پر تو انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی آپ کے اور میرے لیے، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے اظہار شفوی، اخفاء شفوی اور ادغام شفوی؟ جی جی میم سب کو کلیئر ہے؟ کچھ ڈاؤٹ ہے تو پوچھئے، ہے کچھ ڈاؤٹ؟ لیکن پڑھنے کی کوشش کرنا ہے، پریکٹس کریے، یہی سبق میں آپ لوگوں سے سنوں گی نیکسٹ کلاس میں، اور اپنی طرف سے 10 ورڈز اظہار شفوی، اخفاء شفوی اور ادغام شفوی کے لکھ کے لائیں گے۔ آپ دونوں تو لکھے تھے، سسٹر ریحانہ فاطمہ آج آپ لاسٹ ٹائم کا ہوم ورک نہیں کیے؟ جی میں شادی میں گئی تھی، سسٹر صفیہ آپ بھی نہیں کیے؟ جی نہیں کرے میم، انشاءاللہ آپ کرتے میم۔ جی تو وہ 3 بھی کیجئے اور اس کے ساتھ یہ والے بھی کیجئے، ٹھیک ہے؟ یعنی ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی تینوں کو 10 ڈھونڈ کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور پریکٹس بھی کیجئے۔ یہ پیج میں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس بہت سے سنوں گی، جس طرح میں نے ابھی آپ لوگوں کو پریکٹس کروایا ہے اسی طرح پڑھنے کی کوشش کیجئے، یعنی اخفاء کرتے ہوئے، غنہ کرتے ہوئے، اور جہاں پر با اور میم نہیں ہے میم ساکن کے بعد وہاں پر صرف نون کو، میم کو ظاہر کر دیں گے، تھوڑا سا بھی نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام۔